نور کا سفر قسط اول ایک سوال ایک سفر۔ علی حسن ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر بامشکل 22 برس تھی، تعلیم یافتہ، خوش مزاج، مگر دل میں ایک عجیب سی خلا تھی۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی، لیکن روح کو جو سکون درکار تھا وہ کہیں نہ تھا۔ ایک دن رات کے آخری پہر علی کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، میں کون ہوں اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال عام سا تھا، لیکن اس کی گونج نے علی کی زندگی بدل دی۔ اگلی صبح وہ مسجد چلا گیا، جہاں ایک درویش نما بزرگ مولانا سلیم ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے بیٹھے رہتے تھے۔ علی نے ان کے قریب جا کر پوچھا، مولانا، کیا اللہ واقعی ہم سب سے بات کرتا ہے؟ مولانا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے دل میں جواب اتارتا ہے۔ تم بھی تلاش میں ہو؟ علی نے سر ہلایا۔ مولانا نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ قسط دوم تبدیلی کی پہلی روشنی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اللہ کو پکارے گا۔ اس نے دنیاوی مصروفیات سے وقت نکال کر روز قرآن کی تلاوت شروع کی اور دل سے سجدہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے دل پر عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی۔ ایک رات خواب میں اس نے خود کو ایک سنسان صحرا میں پایا۔ سامنے ایک چمکتا ہوا چراغ تھا اور ایک آواز آئی، اگر تو میری طرف ایک قدم بڑھائے گا میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ صبح ہوتے ہی علی نے مولانا سے خواب بیان کیا۔ مولانا نے کہا، بیٹا، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ہر تائب بندے سے کیا ہے، تمہیں اب اپنے نفس سے لڑنا ہوگا۔ علی نے دنیا کی فانی لذتوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کا محاسبہ شروع کیا۔ روزے، نماز اور تہجد اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ قسط سوم آزمائش کی آندھی۔ لیکن شیطان کہاں باز آتا۔ علی کے دوست اسے طنز کرتے، کچھ کہتے نمازی بن گیا، مولوی لگنے لگا ہے۔ گھر والے بھی حیران تھے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہاری آنکھوں میں اب وہ شرارت نہیں رہی۔ علی نے جواب دیا، ماں، وہ آنکھیں اب اللہ کے خوف سے روتی ہیں، دنیا کی ہنسی سے نہیں۔ مولانا نے کہا، بیٹا، جب کوئی بندہ ہدایت کی راہ پر آتا ہے دنیا اسے پاگل کہتی ہے، لیکن اللہ اسے اپنا دوست کہتا ہے۔ قسط چہارم نور کا مقام۔ مہینوں کے بعد ایک دن علی نے سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ، میرا دل اپنے نور سے بھر دے۔ اسی رات علی نے تہجد میں ایسا رونا رویا جیسا کبھی کسی بچے نے ماں کی جدائی پر رویا ہو، اور وہی رات علی کی زندگی کی رات بن گئی۔ صبح مسجد میں نماز کے بعد ایک نابینا شخص آیا اور علی کے ہاتھ میں ایک تحفہ رکھا، یہ میرے مرحوم بیٹے کا قرآن ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے سنبھالو۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اب وہ نور پھیلانے والا بن چکا تھا۔ اختتام، ایک آغاز۔ علی اب ایک داعی بن چکا ہے۔ وہ نوجوانوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور ہر جمعہ کو مسجد میں خطاب کرتا ہے۔ اس کی زبان سے ہمیشہ ایک ہی جملہ نکلتا ہے، جو اللہ کو ڈھونڈتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبق: ہدایت طلب کرنا سب سے پہلا قدم ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ جو اللہ کے لیے بدلتا ہے اللہ اس کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔